وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج کے اس مجلس میں ہم برکت کے متعلق کی بات کریں گے کہ برکت کہتے کیسے ہیں اور برکت کا مفہوم کتنا وسیع ہے، اس پر انشاءاللہ اس جمعہ میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کا مقدر طے کر دیا ہے کہ ہر آدمی کو اس کا مقدر مل کر رہے گا، جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ ضرور اسے ملنے والا ہے، چاہے کتنے بھی کوشش کرے یا نہ کرے، لیکن مقدر کا اس کو کہ مل کر رہے۔ کہ فرمایا جیسے آدمی موت کو تلاش نہیں کرتا بلکہ بغیر موت کو تلاش کیے ہوئے موت اس کو تلاش کرتی ہے اور آدمی کو موت آ جاتی ہے، کہ فرمایا ایسے ہی آدمی کا رزق اس تک آ جاتا ہے کہ آدمی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آدمی کے مقدر کا جتنا رزق ہے وہ اس کو مل کرتے ہیں۔ کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو تلاش کرتی ہے، ایک رزق ہے اور دوسرا موت۔ تو فرمایا کہ رزق مقدر کی چیز ہے کہ ملنے والی ہے، کہ اللہ دیں گے، ضرور بھی ضرور دیں گے۔ ایک مرتبہ کہ بنو امیہ کے حاکم نے حضرت ابو حازم رضی اللہ عنہ سے کہا، خط میں لکھا کہ اگر آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو آپ کہ مجھ سے کہہ دیجئے، میں آپ کی ضرورتوں کو پورا کر دوں گا۔ تو انہوں نے خط کے جواب میں یہ لکھا کہ میں نے اپنی ساری ضرورتوں کو مالک کل کے یہاں پیش کر دے، یعنی اللہ رب العزت کے سامنے میں نے سارے اپنی حالتیں اور جتنا اپنا رزق ہے وہ سارا اس کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ اب جن چیزوں کو اللہ دے میں ان پر شکر ادا کرتا ہوں، اور جن چیزوں کو اللہ نہ دے یا دیری کرے اس میں تو پھر میں اس پر قناعت کرتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں کہ جو مقدر کا ہے وہ مل کر رہے گا، بلکہ نہیں، کہ ہمیں کوشش بھی کرنا ہے، کوشش کے ساتھ اس پہ برکت کی دعا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں مقدر کا ہے اب ہم کو مل کر تو رہے گا تو ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، نہ محنت کر رہے ہیں، نہ کام کر رہے ہیں، نہ کاروبار میں ہمارا دھیان ہے، نہیں، بلکہ ان ساری چیزوں میں بلکہ انتھک محنت کرنی ہے، جان لگا کر دنیا کمانا ہے، ہاں، کہ پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنا گھر بار چلے اس کے ذریعے، اس کی پوری کوشش کرنی ہے، لیکن کہ فرمایا دین کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرنا ہے۔ روزی کمانا حرام نہیں ہے، روزی کمانے سے نہ قرآن میں منع کیا گیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہیں، بلکہ کماؤ فرمایا۔ ہاں، سورہ جمعہ کی آیت میں بھی ہے کہ بھی کماؤ، وزر بھائی کا جملہ آیا اس میں، تو فرمایا کہ رزق کمانا، روزی کمانا یہ منع نہیں ہے بلکہ کمانا ہے، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہوئے اور دین کی محنت کرتے ہوئے اور دین کو دنیا پر ترجیح رکھتے ہوئے دنیا کمانا ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا پر کہ دین پر دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، یعنی جہاں دین اور دنیا دونوں آ جائے تو ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا پکڑتے ہیں۔ جہاں ہمارے پاس کسٹمر آیا اور نماز کا وقت ہوا تو ہم کسٹمر کو دیکھتے اور نماز چھوڑتے، تو یہ ہم ترجیح دے رہے ہیں دین پر دنیا کو، تو یہ منع ہے۔ اور پھر روزی کمانا بھی منع نہیں ہے، بلکہ روزی ملنے والی بھی مقدر کی ہے، لیکن کہ ہم اس میں برکت کی دعا کریں۔ ہاں، کہ پھر کہ جہاں فرمایا کہ مختصر سی چیز ہے تو وہاں اس مختصر سی چیز آدمی کے لیے کفایت کر جاتی ہے، کافی ہو جاتی ہے، تھوڑی چیز ہے لیکن پورے گھرانے کے لیے کافی ہے۔ جیسے کوئی آدمی 10-15 ہزار روپے کما رہا ہے اور برکت کی دعا کے ساتھ کما رہا ہے تو 10-15 ہزار روپے اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے، اس کے سکون کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو دعا نہیں کر رہا وہ اس کے لیے لاکھوں روپے بھی کم پڑ جاتے ہیں، کہ اس میں برکت ہی نہیں ہے، کہ لاکھوں روپے، کروڑ روپے رہنے کے باوجود بھی کہ وہ فقیر کی طرح رہتا ہے، حرص ہوتی ہے اس کے اندر پیسوں کی۔ تو یہ اس لیے کیونکہ اس کے اندر برکت کی اس نے دعا نہیں کی۔ کہ ایک شخص نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابو برکت کسے کہتے ہیں؟ اپنے باپ سے پوچھا ایک بیٹے نے کہ برکت کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے باہر ہینڈ پمپ حفصہ جسے کہتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں اس کو، نل، بورنگ، پرانی بورنگ حفصہ مراٹھی میں، تو وہاں لے کر گئے، فرمایا کہ یہ دیکھو یہ برکت ہے۔
تو بیٹے نے کہا یہ برکت کیسے ہے بھی؟ تو کہا کہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے میں نے یہ لگایا تھا، اب تو اتنا بڑا ہوا لیکن ابھی تک اس میں کوئی کام نہیں نکلا. تو کہا یہ برکت ہے، ابھی تک یہ نہ ٹوٹا، نہ پانی دینا بند کر دیا، نہ کسی چیز کی ضرورت پڑی اس کے لیے. کہ فرمایا تیرے پیدائش سے لے کر ابھی تک تیری عمر ہوئی، اتنے سال میں یہ ابھی تک جو ہے کام نہیں نکالا. تو فرمایا یہ برکت ہے. ہم صرف برکت سمجھتے ہیں مال میں، ہم کہاں برکت سمجھتے ہیں؟ رزق میں، کہ پیسہ بہت آ گیا تو برکت آئی، اور پیسہ نہیں ہے تو پھر برکت نہیں ہے ہمارے پاس. جیب خالی ہے تو سمجھتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، جیب گرم ہے تو سمجھتے ہیں کہ برکت ہے. ہمارا معاملہ کہاں تک رہا برکت سے؟ پیسوں تک، جیب گرم رہنے تک. جبکہ فرمایا عدد کے اعتبار سے بھی برکت ہوتی ہے، کیفیت کے اعتبار سے برکت ہوتی ہے، اثرات کے اعتبار سے برکت ہوتی ہے، اعمال کے اعتبار سے برکت ہوتی ہے، اولادوں کے اعتبار سے برکت ہوتی ہے. برکتوں میں ہم گھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں برکت سمجھتے نہیں، اللہ کی نعمت سمجھتے نہیں. جیسے آدمی ہے کسی جو ہے 2 رکعت نوافل پڑھتا تھا، اب اس کو 4 رکعت نوافل کی توفیق ہو گئی تو اب اس کے اعمال میں برکت ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اس کے اعمال میں برکت ہو گئی. اور کوئی 4 رکعت نماز پڑھتا تھا، اب اس کو 8 رکعت نوافل کی توفیق مل گئی تو یہ کیا ہوا؟ اس کے اعمال میں برکت ہو گئی. میں فرائض کی بات نہیں کر رہا، فرائض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نوافلوں کی بات کر. ابھی کوئی رکوع میں 2-3 مرتبہ تسبیح پڑھتا تھا، اب اس کو 5 مرتبہ کی توفیق ہو گئی. سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھتا تھا، 5 مرتبہ کی توفیق ہو گئی، 7 مرتبہ کی توفیق ہو گئی، 9 مرتبہ کی توفیق ہو گئی. 2 رکعت 2 منٹ میں پڑھتا تھا، اب 2 رکعت 4 منٹ میں پڑھ رہا تھا. اس کے اعمال میں برکت آ گئی. کیا آ گئی اس کے؟ کہ اعمال میں برکت آ گئی. کبھی کبھار کہ آدمی کی عمر میں برکت ہوتی ہے کہ ساتھ والے سارے چلے گئے، بھائی اکیلے بچ گئے، 100 کا آنکڑا پار کر دیا، پورا 100 کا عدد پار کر دیا کہ بہت برکت، کہ ساتھ والے جتنے تھے سب چلے گئے. تو کبھی برکت عمر میں بھی آتی ہے، کبھی برکت کہ عمر میں بھی آتی ہے، کبھی برکت اولادوں میں بھی آتی ہے. اولادیں نہیں ہوتے بہت سے لوگوں کو، اور بہت ساری اولادیں ہوتی تو اولاد میں بھی برکت ہوتی. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رزق اور اولاد کی برکت دی. تو کتنی اولادیں؟ فرمایا کہ اپنی زندگی میں 125 اولادوں کو انہوں نے دفن کر دیا. یہ خود کی اولادیں تھی ان کی. کتنی اولادوں کو دفن کیا؟ 125 اولادوں کو خود دفن کیا. اور وہ خود یہ کہتے کہ میری خود کی اولادیں تھی، ایسا نہیں کہ پوتے کے پوتے دوا سے نہیں، میری خود کی اولادیں اتنے تھی جن کو میں نے دفن کیا. اب جو حیات تھی وہ الگ تھی. اتنی برکت، یہ اولاد کی برکت سمجھ میں. تو بسا اوقات بعضوں کو رزق کی برکت ہوتی، بسا اوقات بعضوں کو حالات بہتر سے بہتر ہوتے ہیں، یہ بھی برکت ہے. بعض لوگوں کے حالات کیا ہوتے ہیں کہ بہتر سے بہتر حالات ہوتے ہیں، کہ فرمایا یہ بھی تو برکت ہے. کہ کئی لوگ ہیں پریشان ہیں، سب کچھ رہنے کے باوجود بھی پریشان ہیں، ذہنی طور پر پریشان ہیں، الگ الگ بیماریوں میں، الگ الگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں. اب ہم اچھے ہیں، صحت مند ہے، تو یہ بھی کیا ہے بولو کہ برکت ہے. ہم برکت ہو، ہماری برکت جو محدود ہے وہ کہاں تک ہے؟ مال تک اور جیب تک. اب بسا اوقات بعض برکتیں کیفیت والی ہوتی ہیں کہ جہاں جو چیز 2 لوگوں کے لیے تھی وہ چیز وہاں 8 لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے، 10 لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے. کہ کھانا ہے 2 لوگوں کا ہے لیکن بیٹھے ہیں 8 لوگ، اب سارے پیٹ بھر کر کھائے تو اب کھانے میں برکت آ گئی. کس میں برکت آئی؟ کبھی کھانے میں برکت آئی، یہ بھی تو برکت ہے. بسا اوقات اثرات میں برکت ہوتی ہے. کبھی کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد آدمی کی صحت بنی، اس سے اس کی طاقت بنی، اس سے اس کو راحت ملی، یہ بھی تو کیا ہے؟ برکت ہے. کئی لوگ کھانا کھا رہے لیکن ہجم نہیں ہوتا ہے، ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، الٹیاں ہو رہی ہیں، جلاب ہو رہے ہیں. کہاں ہجم ہو رہا ہے؟ بدن پہ لگ نہیں رہا. کئی لوگ ہیں دبلے کے دبلے، یا پھر کئی لوگ ہیں کہ بھی دبلے تو ہیں لیکن صحت مند ہے، تو یہ بھی برکت ہے، بیمار نہیں گرے. کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو ہے کئی مہینے سالوں جو ہے دواخانوں کے منہ نہیں دیکھتے. اللہ نے ایسی تندرستی دی، انجیکشن کی ضرورت نہیں پڑتی. دوا گولی کیا ہے، کئی مہینوں تک ان کو کیا ہوتا ہے اس کی خبر نہیں رہتی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یہ برکتیں ہیں.
ان چیزوں کو مانگنا ہے، یہ چیز ہمارے لیے برکت ہے، ان چیزوں کو مانگنا ہے۔ ہم صرف رزق میں برکت مانگتے ہیں اور نہیں ملنے پر اللہ سے ناراض ہوتے ہیں۔ یار بہت نمازیں پڑھی، بہت مانگے، بولے ملا نہیں، بولے رزق میں تنخواہ بڑھی نہیں ابھی تک، 10,000 تھی 10 سال پہلے، ابھی بھی 10,000 ہی تنخواہ ہے۔ بہت دعا کی، بہت نمازیں پڑھی، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ہاں بھائی تنخواہ نہیں بڑھی لیکن آپ کی صحت مند ہے، آپ، یہ کتنی بڑی برکت ہے آپ کے لیے۔ آپ کو اولادیں ہیں، آپ کو کتنی بڑی برکت ہے آپ کے ساتھ، ہاں تندرست ہے آپ، سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہے سب کے؟ ہاں یہ برکتیں ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کہ لاکھوں کا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر، اب وہاں اتنے بڑے لشکر رہنے کی وجہ سے کھانے پینے کے مسئلے کھڑے ہو گئے۔ اب سارے لوگ پریشان ہوئے کہ بھی کھانے کو لے کر کے بھی کھانا ختم ہو رہا ہے، اب کیا کریں؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور جا کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہمیں اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دے دیجئے، ہم اونٹ ذبح کریں تاکہ اپنے پیٹوں کو بھریں ہم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی اجازت دے دی۔ پھر یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اونٹوں کو ذبح کریں گے اور آپ نے اجازت دی اگر اونٹوں کو ذبح کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جاتے وقت میں ہمیں سواریاں کم پڑ جائیں، اس کے بجائے آپ یہ کیجئے کہ سارے لوگوں کے توشے کو جمع کیجئے اور آپ اس پر دعا کیجئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہ چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا۔ پھر سارے لوگوں سے یہ کہا گیا کہ جس کے پاس جتنا توشہ ہے سارا لے کر آؤ۔ تو کسی نے جو ہے مٹھی بھر کھجور لائے، کسی نے مٹھی بھر چنے لائے، کسی نے جو ہے روٹی کے ٹکڑے لائے۔ وہ سارا جمع کرنے کے بعد ایک مختصر سا ہوا جو کہ پورے لشکر کے لیے ناکافی تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر برکت کی دعا کی۔ برکت کی دعا کرنے کے بعد یہ کہا کہ اب اپنے اپنے برتنوں میں بھر لو۔ اب سارے لوگوں نے اپنے اپنے برتنوں میں بھر لیا۔ فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں نے اپنے برتن بھرنے کے باوجود بھی دسترخوان پر اور بچا ہوا تھا۔ کیا تھا؟ یہ برکت تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھی مقدر سے زیادہ ملے گا، لیکن دعا کرنے سے ہاں کہ وہ ہمارے رزق میں برکت آئے گی۔ کیا ہوگی ہمارے رزق میں؟ کہ برکت آئے گی۔ ہاں مقدر کا جتنا ہے اتنا مل کر رہے گا، لیکن جتنا مقدر کا مل رہا ہے ہم اس میں دعا کریں گے تو اس میں برکت آئیں گے۔ پھر جہاں ہاں کہ ہمارے گھر میں 2 لوگ کا کھانا ہے تو وہ 10 لوگ کھائیں گے، وہ 10 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں برکت۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ ہاں مقدر کے خلاف نہیں جا رہا ہوں میں، بلکہ برکت بتا رہا ہوں۔ بعض چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی، بعض چیزوں میں ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے، بعض چیزوں میں رکھی۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے کہ بکریاں پالو، بکریوں میں برکت ہے۔ کیا فرمایا؟ بکریاں پالو، بکریوں میں برکت ہے۔ اس لیے فرمایا، اس کے نیچے مثال بھی دی کہ دنیا میں جو ہے بکری جو ہوتی ایک بچہ جنتی ہے یا 2 جنتی ہے، یا بہت ہوا کبھی کبھار 3، لیکن 1-2 تو عام طور پر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہ لوگ اتنا آج اس کو کاٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، دکانیں ہیں اس کے باوجود بھی بکریاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بکریاں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کہ بنو کلب ایک قبیلہ ہے، ان کے یہاں بکریاں اتنی تھی کہ اگر پہاڑ پر بکریوں کو چھوڑ دیا جاتا تو یہ ساری بکریاں وہ پہاڑ کو ڈھانپ لیتی۔ ایک قبیلے میں اتنی بکریاں تھیں ان کے، اللہ نے کیسی برکت دی۔ اس کے مقابل میں ہم دیکھیں گے تو جو ہے کتے ہیں، جانور ہے، یہ کتیا، اس کو کتنے بچے دیتی ہے؟ 5 8 کبھی 10 بھی دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں برکت نہیں ہے۔ تو اللہ نے بعض چیزوں میں برکت رکھی ہے، جیسے بکریاں پالو برکت ہے، زیتون کے تیل میں اللہ نے برکت رکھی، زیتون میں اللہ نے برکت رکھی، کہ فرمایا مومن کے جھوٹے میں اللہ نے برکت رکھی، تحنیک میں اللہ نے برکت رکھی، کعبۃ اللہ میں اللہ نے برکت رکھی۔ زمین کے بعض حصے ایسے ہیں جس میں اللہ نے برکت رکھی، جس میں ہر پورے سال بھر اس میں جو ہے سبزیاں اور سارے فروٹ ملتے ہیں۔ اللہ نے بعض زمین ایسی بھی بنائی، تو اللہ نے بعض جگہ ایسی بھی برکت دی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز پڑھے ہیں، پڑھ کر کہ باہر آ کر بیٹھے، بھوک لگی ہوئی ہے، یہ دل میں خیال تھا کہ کوئی آئے اور آ کر مجھے اپنے گھر لے کر جائے،
اور لے جا کر مجھے کچھ کھلائے. یہ دل میں نیت تھی, اور اسی نیت کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے, سلام کیے اور چل دیے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سمجھے کہ شاید ان کے گھر میں کیا ہے, فاقہ ہوگا, بیٹھے رہے. تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے, انہوں نے بھی سلام کیا اور وہ بھی کیا ہوئے, چل دیے. تو انہوں نے سوچے کہ ہو سکتا ہے ان کے گھر میں بھی فاقہ ہو. اس کے بعد آقا مدنی سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے, اور گھر پر جانے کے بعد یہ کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے. گھر سے آواز آئی کہ کھانے کے لیے صرف پینے کے لیے ہے, ایک پیالہ دودھ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خوش ہوئے دل میں کہ چلو ایک آدمی کے لیے تو ایک پیالہ دودھ کافی ہے. لیکن جب دودھ آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جاؤ سارے اصحاب صفہ کو لے کر آؤ. اصحاب صفہ میں جتنے لوگ تھے ساروں کو لے کر آؤ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہاں 70 لوگ تھے. اب میں پریشان ہوا اور دل میں یہ سوچتا رہا کہ بھئی جو بلاتا ہے اس کو آخری میں ملتا ہے. اب میں ان لوگوں کو لے کر آیا تو پہلے یہ پیئیں گے اور مجھے آخری میں ملے گا, مجھے ملتا ہے نہیں ملتا. کہ وہ کہہ رہے کہ میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھئی اب میرے کیا ہوگا. لے کر آئے پھر بھی 70 لوگوں, 70 صحابہ رضی اللہ عنہ کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دو, کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے دیتے رہے کہ سارے کے سارے 70 کے 70 صحابہ نے صرف ایک پیالے سے دودھ پیے. اس کے بعد نمبر آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم بھی پیو. کہتے ہیں کہ میں نے پیا اور خوب پیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ لے لیجیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور کہا کہ اور پیو. کہتے ہیں کہ میں نے اور پیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اور پیو. کہتے ہیں کہ میں نے اور پیا اور خوب پیا, یہاں تک کہ میں سیراب ہو گیا ایک ہی پیالے میں. پھر بچا ہوا دودھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پی لیا. کیسی برکت, سمجھ میں آ رہی نہیں ہے؟ ہاں یہ برکت ہے, یہ برکت کا مفہوم ہے. ہاں مال کا بڑھنا, دولت کا بڑھنا یہ برکت نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا. برکت یہ ہے کہ کم چیزوں میں کفایت کر جائے سارے لوگوں کو, یہ برکت ہے. اس کی دعا کرنا ہے, اللہ سے یہ مانگنا ہے. ہاں کہ آج ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے برکت کس میں رکھی, ہم وہ چیز نہیں دیکھتے, بلکہ یہ دیکھتے کہ جیب میں کتنا پیسہ ہے. 100 روپے, ارے 100 روپے ختم ہو جائیں گے فوراً, ایک مرتبہ دواخانے میں گئے ختم ہو گئے. نہیں, اللہ سے اگر یہ 100 روپے برکت کے لیے کماتے تو دواخانے کی نوبت ہی نہیں آتی. آپ کو دواخانے کی نوبت ہی آ کے نہیں آتی. تو اسے کہتے ہیں برکت. اور پھر فرمایا برکت آتی ہے 4 چیزوں سے. برکت 4 چیزوں سے آتی ہے. سب سے پہلے فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے سے برکت آئے گی. حلال و حرام میں دھیان رکھنے سے کہ میں کما رہا ہوں تو حلال ہے یا حرام ہے, میں کھا رہا ہوں تو حلال ہے یا حرام ہے, میں پہن رہا ہوں تو حلال ہے یا حرام ہے, میں جہاں خرچ کر رہا ہوں یہ جگہ حلال ہے یا حرام ہے. کہ یہ خیال رکھیں. ایک تو تقوی, پرہیزگاری, اور اللہ سے ڈرتا رہے ہر وقت. اور دوسرا فرمایا کہ اللہ کا ذکر. دوسری کون سی چیز ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. پہلا تقوی, دوسرا اللہ کا ذکر کہ اس سے بھی برکت بڑھتی ہے. تیسرا کہ فرمایا دعا, کہ آدمی دعا کرے تو دعا کرنے سے بھی برکت آتی ہے. اس لیے دعائیں دیکھو کتنی دعائیں ہیں, بہت دعائیں ہیں برکت کی, ہمیں پتہ نہیں اور یاد بھی نہیں ہوں گی. کھانے کے پہلے برکت کی دعا ہے, بسم اللہ وعلی برکت اللہ, ہے نہیں ہے کہ اللہ برکت دے. تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے برکت صرف کھانے میں آئیں گی. نہیں, بلکہ کھانے میں نہیں, آپ جو کھانا کھائیں گے اس سے آپ کو صحت بھی ملے گی, اور صحت کا ملنا بھی برکت ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ ہاں, صحت کا ملنا بھی برکت ہے. ورنہ کھانا کھا رہے ہیں ہم بچپن سے لیکن صحت نہیں ہے, بیماری میں مبتلا ہے, ہر ہفتے دوا کھانے جانا ہوتا ہے, تو پھر یہ برکت نہیں مل رہی ہم کو. کیوں؟ کیونکہ ہم دعا نہیں پڑھ رہے. ہاں, کہ وضو کے درمیان میں دیکھیں گے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, یہاں پہ بھی جو ہے برکت کی دعا ہے. نماز میں دیکھیں گے تو جو ہے درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد, یہاں بھی برکت کی دعا فرمائے. دودھ پی رہے تو وہاں بھی برکت کی دعا ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ, کہ اللہ اس دودھ میں بھی برکت دے اور دودھ کے ذریعے مجھے صحت بھی دے, عافیت بھی دے, فرحت بھی دے, قوت بھی دے. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا بزرگوں؟ ہاں, اس لیے برکت کی دعا جہاں جہاں بتلائی ہے ہم ان کو یاد بھی کریں, اور یہی برکت ہے جس کے ذریعے کم روزی میں ہمارے زیادہ مسائل حل ہوں گے.
اور جو چوتھی جو چیز فرمائی کہ برکت جن چیزوں سے آتی ہے وہ ہے اکابر کی صحبت، بزرگوں کی صحبت، کہ بزرگوں کی اور اکابروں کی صحبت میں رہنے سے بھی برکت آتی ہے۔ اور 3 چیزیں ایسی بتلائی جس سے ہماری برکت چلی جاتی ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہے جس سے ہماری کہ برکت چلی جاتی ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ بتلایا نیت کی گڑبڑ، جہاں ہماری نیت پھسل گئی، جہاں ہماری نیت دوسروں کے مال پر آ گئی، وہاں ہمارے مال کی برکت ختم ہو گئی۔ ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ سیر کر رہا تھا، سیر کرتے کرتے انار کے جو یہ انار کا جو کھیت ہوتا ہے جنگل، اس کے وہاں سے بازو سے گزرا تو انہوں نے جو ہے جنگل میں گئے اور جا کر مالک سے کہا کہ ہمیں کچھ پلاؤ۔ تو اس انار کے مالک نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ایک انار کا آپ شربت دے دو بادشاہ کو۔ وہ بیٹی گئی اور ایک ہی انار میں پورا پیالہ بھر گیا، وہ لا کر جو ہے بادشاہ کو دی۔ بادشاہ سلامت جب پیے ہیں تو بہت خوش ہوئے کہ ایک انار میں پورا گلاس یا پیالہ بھر گیا اور شربت بھی اتنا بہترین، کیوں نہ ایسا باغ بادشاہ کے پاس ہو، کیوں نہ ایسا باغ کہ بادشاہ کے پاس ہو، اور میں اس کو کچھ پیسہ دے کر کیا کرتا ہوں، یہ باغ اس سے لے لیتا ہوں۔ یہاں نیت اس کی بگڑ گئی۔ اب اس نے یہ کہا کہ اور ایک پیالہ بھر شربت دو۔ اب بیٹی گئی، ایک انار نچوڑا تو تہائی بھرا، یعنی پورا نہیں بھرا بلکہ تھوڑا بھرا، اور ایک انار نچوڑی تو اور تھوڑا بھرا، اور ایک انار نچوڑی، تب جا کر وہ کیا ہوا، پیالہ بھر گیا۔ اب لا کر بادشاہ سلامت کو دیے تو بادشاہ نے پیے تو بادشاہ نے کہا کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی اور درخت کا ہے، کیا اسی درخت کا ہے؟ آپ نے درخت تو نہیں بدلے۔ تو بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ درخت بھی وہی ہے، پھل بھی وہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ نیت بدل گئی۔ تو اس کے لیے کیا ہو گیا، اس کا مزہ بدل گیا۔ جہاں دوسرے کے مال پر ہماری نیت اٹکی وہاں ہماری برکت سٹکی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہاں ہماری برکت کیا ہوتی ہے، نکل جاتی ہے برکت۔ اس لیے کیا کر کہ اپنی نیتوں کو خراب نہ کریں۔ دوسری چیز فرمایا معصیت، کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور تیسری جو چیز بتلائی وہ ہے بد نظری، اپنی نگاہوں کی حفاظت۔ جہاں ہماری نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوئی وہاں ہم کتنا بھی مال کماؤ ہمارے مال میں برکت نہیں رہی، وہاں سے ہماری مال کی برکت نکل جائے گی۔ ہاں بسا اوقات ہماری بد نظری، ہم نظر کی حفاظت کہاں کرتے ہیں معلوم؟ جہاں ہمارے پہچان کے لوگ رہے، وہاں کوئی لڑکی گئی تو نہیں لوگ دیکھیں گے، ابھی نیچے دیکھیں گے، نہیں لڑکی جا رہی ابھی نہیں دیکھیں گے۔ لیکن جہاں ایسے علاقے میں ہم گئے جہاں ہم کو کوئی نہیں پہچانتا تو وہاں ہم برابر دیکھیں گے۔ امام ہے تو نہیں میرے مقتدی دیکھ رہے ہیں، یہاں نہیں دیکھیں گے۔ مالک ہے تو نہیں میرے نوکر لوگ ہیں، بستی والا ہے نہیں یا میرے بستی والے ہیں، پہچان والا ہے تو نہیں یا میرے پہچان والے، بیوی ساتھ میں ہے تو وہاں بد نظری نہیں کریں گے، شریف بنیں گے وہاں نہیں دوسرے لڑکیوں دوسرے عورتوں کو نہیں دیکھنا۔ سمجھ میں آئے؟ یہ ہماری بد نظری سے ہم کہاں بچتے ہیں پتہ ہے؟ ایسی جگہوں پر۔ اور جہاں بچنا ہے وہاں نہیں بچتے، اکیلے میں جب ہے تو وہاں ہم بد نظری سے نہیں بچیں گے، وہاں برابر مکمل سکون سے دیکھیں گے، بد نظری کریں گے، اللہ کی قدرت میں غور کر رہے ہیں یہ کہہ کر کریں گے، نیت بدل کے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہے؟ ہاں یہ بھی غلط ہے کہ جہاں ہماری کہ بد نظری ہوئی وہاں ہمارے مال کی نیت، وہاں ہمارے مال میں سے برکت چلی گئی۔ اب کتنا بھی کماؤ، کمانے کے باوجود وہ پیسے میں برکت ہی نہیں رہے گی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں 4 دکانیں اس کے باوجود برکت نہیں ہے، پریشانی ہے، اور ایک دکان ڈالنی ہے، اور ایک دکان ڈالنی ہے، 4 دکانیں پھر بھی اور ایک ڈالنی ہے، جس کے 5 ہے وہ اور ایک ڈالنی ہے، برکت ہی نہیں ہے، کم پڑ رہا ہے پیسہ، لاکھوں سے پیسہ کم پڑ رہا ہے، برکت ہی نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہ بھئی اتنا نہیں، 4-5 دکانیں نہیں ہے لیکن کامگار ہیں، کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، گھر والے بھی حشاش بشاش، یہ بھی حشاش بشاش زندگی گزار رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہے ہیں یار؟ ہاں اس لیے ہم کیا کریں گے، ان 3 چیزوں سے بچیں گے، اور جو 4 چیزیں میں نے بتائی